الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی وساطت سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر طائف کے بعد حج کے موقع پر عرب میں آنے والے مختلف قبائل میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس زمانے میں جب حج کا موسم آتا تو نہ صرف مختلف قبائل حج کے لیے مکہ آتے، بلکہ حج کے دنوں میں مکہ کے اطراف میں بڑے بڑے بازار اور میلے بھی لگائے جاتے تھے، جن میں عکاظ کا میلہ، مجنہ اور ذوالمجاز کے یہ میلے بڑے مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میلوں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ جہاں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، وہاں پر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ جاتا، اور جب آپ علیہ السلام کسی قبیلے کے سامنے واعظ فرماتے، اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھتے، تو ابو لہب چلا چلا کر کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتا۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور پھر آپ نے اس کے سامنے سورۃ الانعام کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ جب اس نے قرآن کی ان مقدس آیات کو سنا، کلام الہی کو سنا، وہ متاثر ہوا، انتہائی متاثر ہوا، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے خاندانی دین کو بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال اسلام نے اور قرآن نے اس کی ذات پر ایک گہرا اثر ضرور ڈالا، اور اس نے کہا کہ ہم برسہا برس سے جس دین پر کاربند ہیں اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت میں ہیں، اور یہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی حق گوئی کی تعریف فرمائی۔ جس طرح انہوں نے حق والے انداز میں گفتگو کی، حضور علیہ السلام نے ان کی تعریف ضرور فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر بھی ہوگا، اور خدا اپنے دین کو غالب بھی فرمائے گا، اور خدا اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد بھی فرمائے گا۔ تو یہ سارے واقعات رونما ہوتے رہے، ہجرت سے قبل کے یہ واقعات ہیں۔ اور اسی دوران مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل اسے یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا تو اللہ نے اس یثرب کو مدینۃ النبی بنا دیا۔ یہ پرانا نام تھا یثرب۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا
تو اس شہر میں یعنی جس کا پرانا نام یثرب اور بعد میں مدینۃ المنورہ بنا، اس شہر میں عرب کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج۔ ان دو قبیلوں کے علاوہ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی بھی آباد تھے۔ اوس و خزرج یہ بھی کفار مکہ کی طرح بت پرست تھے اور بت پرستی ان کا دین تھا، اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس و خزرج پہلے تو آپس میں بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بعد میں ان دونوں قبیلوں میں ایک لڑائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور ان دونوں قبیلوں میں اوس و خزرج میں ایسی خطرناک لڑائی لڑی گئی جو تاریخ میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، اور اس قدر خون ریزی ہوئی اور اس قدر خون بہائے گئے اس لڑائی میں کہ دونوں قبیلوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد مارے گئے، اور ان کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ لیکن یہ جو قبائل تھے اوس و خزرج، ان میں کچھ تعلیم یافتہ افراد بھی موجود تھے، لیکن چونکہ یہودی غالب تھے اس خطے میں مدینۃ المنورہ کے، تو لہٰذا یہ دونوں قبیلے ان کے زیر اثر تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے آپس کے جو بھی اختلافات تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ یہ دونوں قبیلے باہم شیر و شکر ہو گئے اور مل جل کر رہنے لگے۔ یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے کہ اسلام رنجشیں مٹاتا ہے، دلوں کو قریب کرتا ہے، اسلام دشمنیاں ختم کرتا ہے، محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال ان دونوں قبیلوں کا آپس میں ایک تعلق تھا۔ پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد کیسا رہا، یہ بھی اسلام کا ایک حسین باب ہے اور ایک اسلام کا حسین پیغام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں انصار کا لقب عطا کیا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبہ ایثار کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی کہ جذبہ ایثار کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگرچہ یہ خود بھی ضرورت مند ہیں، اگرچہ یہ خود بھی حاجت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی انصار تھے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کو گھر تھا، نہ اور وسائل موجود تھے، یہی وہ انصار صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے دل کو فرش راہ کیا، اپنے وسائل کو اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے وقف کیا، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ مواخات کا ایک وہ حسین منظر چشم فلک نے دیکھا کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا حسین منظر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ انصار کی ایک تاریخ ہے۔ اوس و خزرج جو بعد میں انصار کہلائے، یہ ان کے حوالے سے ایک مفید معلومات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پھیلا؟ مکۃ المکرمہ جو مدینہ منورہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، حضور تو مکہ میں تھے اور جو اسلام لائے تھے صحابہ وہ بھی مکہ میں تھے۔ اب وہاں سے اسلام کیسے مدینہ منتقل ہوا اور کیسے اسلام کا پیغام ان تک پہنچا، تو اس حوالے سے جو تفصیلات علماء نے اہل سیر نے بیان کی وہ یہ کہ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق حج پر آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منا کی وادی میں لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے اسلام کی
دعوت کو رکھ رہے تھے کہ اسی دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام منا کی ایک گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ ہے، حضور وہاں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 افراد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، یہ 6 افراد حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا۔ پھر قرآن مجید کی چند آیات حضور نے پڑھ کر انہیں سنائی اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ یہودی ان کے آس پاس بستے تھے اور یہودیوں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور خزرج والے اور اوس والے نبی آخر الزماں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ان کے پاس بھی موجود تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا، چونکہ یہ پہلے ہی نبی آخر الزماں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے اسلام میں سبقت لے جائیں اور وہ پہلے اسلام لے آئیں، تو ایسا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی اور فوراً اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ 6 کے 6 افراد جو تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور یہ 6 کے 6 متاثر ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے، قرآن سے، اور ان 6 خوش نصیب صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، چوتھے ہیں حضرت رافع بن مالک، پانچویں ہیں حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، چھٹے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب۔ تو یہ 6 افراد تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے اسی گھاٹی میں اسلام قبول کیا کہ جس گھاٹی میں ان 6 افراد نے نبوت کے 11ویں سال اسلام قبول کیا تھا۔ اسی گھاٹی میں 12ویں سال مزید 12 افراد نے اسلام قبول کیا، اور اسی کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ درخواست کی کہ احکام اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کے لیے کسی معلم کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی درخواست پر مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا مبلغ بنا کر، اسلام کا معلم بنا کر، اسلام کا داعی، نمائندہ اور سفیر بنا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور حضرت مصعب بن عمیر نے انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا، اور روزانہ 1 یا 2 آدمی اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مدینہ سے لے کر قبا تک ہر گھر میں اسلام ہی اسلام پھیل گیا۔ تو مدینہ منورہ میں جو اسلام پہنچا وہ ان 6 افراد کے ذریعے پہنچا کہ جنہوں نے نبوت کے 11ویں سال وادی منا کی گھاٹی میں حضور کے ہاتھوں بیعت کی۔ سب سے پہلے اسلام کا پیغام وہ لے کر آئے۔ پھر اس کے اگلے سال 12ویں سال جو 12 افراد نے اسلام قبول کیا، پھر وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر جو حضور کی جانب سے معلم بنا کر بھیجے گئے، اسلام کے نمائندے بنا کر بھیجے گئے، مدینہ منورہ میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے بنیادی کردار حضرت مصعب بن عمیر کا رہا۔ ان کی بڑی کاوشیں رہی اور بڑی کوششیں رہی، اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں ایک بڑا مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا۔ قبیلہ اوس کے سردار
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر شخص تھے اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ کے مبارک کلام کی مقدس آیتیں پڑھ کر سنائی، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج گیا، نرم ہوا، اور اس قدر متاثر ہوئے اللہ کے مقدس کلام سے کہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سارا قبیلہ اوس اسلام کے دامن میں آ گیا۔ تو اس طرح قبیلہ خزرج کے لوگ بھی اسلام سے وابستہ ہوئے، اور اس طرح قبیلہ اوس کے لوگ بھی اسلام سے وابستہ ہوئے، اور اسی سال مشہور جو قول ہے اس کے مطابق اسی سال ماہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج نصیب ہوئی، اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ تو اسی سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی عظیم نعمت سے مستفید ہوئے، اور پھر جب نبوت کا 13واں سال آیا تو نبوت کے 13ویں سال اسی منا کی وادی کی گھاٹی میں 72 افراد نے اسلام قبول کیا۔ تو پہلے مرحلے میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا 11ویں سال، پھر 12ویں سال 12 افراد نے، اور پھر 13ویں سال مدینہ منورہ سے آنے والے 72 افراد نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر انہوں نے اسلام کی بیعت کی، اور یہ عہد کیا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کریں گے، اور اگر اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم حضور کی حفاظت پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس وہاں موجود تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پورے خاندان میں سب سے زیادہ قابل احترام اور معزز ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ان کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے جاؤ تو پھر مرتے دم تک تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر انصار صحابہ کرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر اگر ہم نے اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام کا نور پھیلا، اسلام کی کرنیں پھیلی، اور لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی نے انصار سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 72 افراد میں سے 12 آدمیوں کو سردار نقیب منتخب کیا، اور ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 اشخاص اوس کے تھے جن کے اسماء گرامی یہ علماء نے بیان کیے۔ کل 12 افراد تھے، جن میں حضرت ابو امامہ تھے، حضرت سعد بن ربیع تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، حضرت رافع بن مالک تھے، حضرت برا بن معرور، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر، حضرت عبادہ بن ثابت، حضرت اسید بن حدیر، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت ابو ہیثم۔ یہ کل 12 افراد تھے۔
ان 72 افراد میں سے جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نقیب مقرر کیا، سردار مقرر کیا، اور اس کے بعد یہ تمام 72 کے 72 افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو یہ معلوم ہوا کہ 72 آدمی اسلام لے آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے ڈانٹ کر اہل مدینہ سے کہا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے لا علمی ظاہر کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، لیکن بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک بڑی تعداد اہل مدینہ کی ہے جو اسلام لا چکی ہے۔ یہ سن کر کفار غیظ و غضب میں آ گئے اور انہوں نے بیعت کرنے والوں کا تعاقب کیا، لیکن انہیں اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی کہ وہ کسی کو پکڑ کر لاتے یا ان کو جو ہے وہ اسلام سے برگشتہ کرتے، اسلام سے پیچھے ہٹاتے۔ تو ان کے ہاتھوں ان اشخاص میں سے کوئی نہ لگا، اور اس طرح وہ سب کے سب افراد جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے تھے، سوائے حضرت سعد بن عبادہ کے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا لیکن بعد میں ان کو بھی چھوڑنا پڑا۔ تو تمام کے تمام افراد جو اسلام جو لائے تھے وہ سب کے سب بحفاظت مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور اس طرح جو ہے وہ اسلام کا پیغام مدینہ منورہ پہنچا، اور یہ ایک مقدمہ تھا ہجرت مدینہ کا۔ اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح اسلام مدینہ منورہ پہنچا۔ تو اسلام کے خاطر اہل مدینہ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، اسلام کی خاطر اہل مدینہ نے بھی بہت کچھ برداشت کیا۔ تو اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کا ایک سلسلہ آتا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہجرت مدینہ کے حوالے سے جو تفصیلات علماء نے بیان کی وہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں جیسا بریک سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد اسلام لے آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ان کے اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک گویا کہ ایک بڑی پناہ گاہ مسلمانوں کو مل چکی تھی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں موجود تھی۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ میں موجود ہے اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ حاصل ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو عام اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں۔ تو اجازت ملنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے اور لوگ بھی مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، انہوں نے روکنا شروع کیا، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بہت سے صحابہ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ صرف وہی افراد مکہ میں رہ گئے کہ جو کفار کی قید میں تھے یا جو اتنے مفلس تھے، مالی اعتبار سے اتنے کمزور تھے کہ وہ ہجرت نہ کر سکے، صرف وہی رہ گئے مکہ میں۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی باقاعدہ واضح حکم نہیں ملا تھا ہجرت کا، اس لیے حضور علیہ السلام مکہ میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھی حضور نے روکے رکھا۔ لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے، شمع رسالت کے یہ پروانے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے رہے۔ اسی دوران کفار مکہ نے ایک کانفرنس بلائی، ایک اجلاس بلایا، جس میں انہوں نے
اسی بات کا جائزہ لیا کہ جو مسلمان ہجرت کر رہے تھے اور مکہ سے مدینہ چلے گئے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی چلی گئی، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں کل یہ لوگ ایک بڑی طاقت بن کر ہم پر حملہ آور نہ ہوں اور ہمیں ختم نہ کر ڈالیں۔ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے دار الندوہ ایک کانفرنس ہال کہہ لیں یا ایک گھر تھا جس میں وہ اپنے اجلاس کیا کرتے تھے، وہاں پر انہوں نے اجلاس منعقد کیا۔ یہ کفار مکہ کا ایک نمائندہ اجتماع تھا جس میں تمام جو کفار مکہ کے سردار تھے، دانشور تھے، سب اس میں شریک تھے۔ جو افراد اس میں شریک ہوئے ان میں جو نام ہیں وہ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ تمام موجود تھے۔ علماء نے لکھا کہ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ کی شکل میں اس اجلاس میں شریک رہا۔ جب لوگوں نے اس شیطان جو انسانی ایک بزرگ کی شکل میں آیا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں اور میں اس لیے کانفرنس میں آیا ہوں کہ تاکہ میں ایک اچھی رائے تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ سن کر کفار قریش نے اسے اپنے اجلاس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تو گفتگو کا آغاز ہوا تو مختلف آراء سامنے آئے۔ کسی نے کہا کہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ حضور کے بارے میں، چونکہ یہ اجلاس تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا جائے، تو کسی نے رائے دی کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پکڑ کر ان کو باندھ کر کسی کمرے میں قید کر لو اور ایک سوراخ کے ذریعے انہیں کھانا پینا دیتے رہو۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان کے ماننے والے ان کو چھڑا لیں گے۔ ایک اور رائے یہ سامنے آئی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بھی درست نہیں کہ اگر تم نے ان کو یہاں سے نکال دیا تو یہ باہر کسی علاقے میں جائیں گے اور ان کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں گے اور یہ پھر بہت بڑا لشکر جمع کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، لہٰذا یہ رائے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ ان کو ایسا کیا جائے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سارے قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر لیا جائے اور پھر وہ سارے بہادر ایک ساتھ مل کر حملہ آور ہوں اور ان کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں، ان کی جان لے لیں۔ چونکہ اس میں سارے قبیلے شریک ہوں گے، لہٰذا جو بنو ہاشم والے ہیں وہ کسی سے قصاص بھی نہیں لے پائیں گے، بالآخر وہ دیت پر آئیں گے تو ہم دیت دے دیں گے سب مل کر۔ تو یہ جو آخری رائے تھی، اسے سن کر شیخ نجد جو اصل میں شیطان تھا وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ ہاں یہی تدبیر درست ہے، یہی جو تجویز ہے یہی درست ہے، یہی کیا جائے۔ لہٰذا تمام شرکاء نے اس تیسری تجویز کو جو ہے وہ تسلیم کیا اور اسے قابل عمل قرار دیا۔ اور اسی پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس طرح بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے، خفیہ مجلسیں منعقد کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر ڈالیں یا آپ کو شہید کر ڈالیں یا آپ کو اس شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کی حفاظت کی اور کس طرح ان کے ناپاک ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا، اور وہ
اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، جب کفار مکہ اس رائے پر متفق ہونے کے بعد کہ معاذ اللہ قتل کر دیں گے، جب یہ کانفرنس ختم کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو اسی وقت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ہجرت کا حکم لے کر، اور یہ حکم لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے۔ دوپہر کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، میں نے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر میں میرے اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس وقت نکاح حضور سے ہو چکا تھا، رخصتی نہیں عمل میں آئی تھی، رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی، چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ اس گھر میں میرے اور آپ کی اہلیہ کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آپ اپنی ہمراہی کا شرف عطا کیجیے، مجھے اپنے ساتھ چلنے کی سعادت عطا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، اور وہ اعزاز حضرت ابو بکر کو عطا ہوا کہ جو کسی اور صحابی کو نہیں ہوا، کہ ہجرت میں حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر تھے، کوئی اور صحابی نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک اعزاز تھا جو حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اور ہمیشہ یہ اعزاز جو ہے وہ ان کے لیے باعث افتخار رہے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں وہ پہلے سے انہوں نے پال رکھی تھی، ان کو کھلاتے پلاتے، وہ اصل میں ہجرت کے لیے تھی، اور حضرت صدیق اکبر نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ قبول فرما لیں، اور میری طرف سے ویسے ہی قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں قبول تو کروں گا لیکن اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، اس کی قیمت کی کیا حاجت، لیکن حضور کے اصرار پر اس کی قیمت انہیں وصول کرنا پڑی۔ تو سفر کی تیاریاں کی گئی، اور جو بھی سفر کا جو کچھ ضروری سامان ہوتا ہے وہ تیار کیا گیا، اور ایک کافر جو شخص تھا، ایک کافر عبداللہ بن اریقط، جو راستوں کا ماہر تھا اور اجرت لے کر، پیسے لے کر وہ رہنمائی کرتا تھا راستوں کی، اس کو جو ہے وہ اجرت پر رکھا گیا، اور 2 اونٹنیاں اس کے سپرد کی گئی، اور اسے کہا گیا کہ 3 راتوں کے بعد ان 2 اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لائے، جو بھی ابتدائی تیاریاں تھیں وہ مکمل کی، اور پھر حضور دوبارہ اپنے گھر تشریف لائے۔ اور جب حضور اپنے گھر پہنچے تو کفار مکہ نے اپنی چال کے مطابق حضور کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اور ہر قبیلے کا ایک بہادر ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت حضور کے گھر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ کفار مکہ اگرچہ حضور کے دشمن تھے اور سخت ترین دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود کفار مکہ اپنی امانتیں حضور ہی کے پاس رکھواتے، یعنی اعتماد انہیں حضور کی ذات پہ تھا، وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت کافی امانتیں کفار مکہ کی موجود تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، میرے بستر پر سو جانا، اور یہ سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں جس کی ہیں اسے واپس کرنا، اور پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر لوگوں کی امانتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محفوظ رکھا، اور کسی کی امانت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ضائع ہونے نہیں دی۔ یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز کو جو ہے وہ امانت داری کو ہر چیز پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مقدم کیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے بیدار ہو کر جو بھی امانتیں کفار مکہ کی موجود تھی، جس کی امانتیں موجود تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانتیں واپس کی، اور پھر امانتیں لوٹا کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی تھی، لیکن اس رات نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے فرما چکے تھے کہ علی میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا ہے، اور اٹھ کر یہ ساری امانتیں واپس کرنی ہیں اور پھر مدینے آنا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس رات پورا یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو بہرحال کفار مکہ کے جو قبائل کے جو ایک بہادر، ایک جو منتخب بہادر تھے، وہ سب باہر کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر، اور ہاتھ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مٹھی بھر خاک لی، اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرماتے ہوئے خانہ نبوت سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، اور جو محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کے سروں پر وہ مٹی جو ہے وہ اچھال دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل گئے۔ کسی کو حضور نہ نظر آئے اور نہ کسی کو خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے ہیں، اور جاتے وقت تمہارے سروں پر انہوں نے خاک بھی ڈال دی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر مٹی موجود تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے وہ خفیہ تدبیر جو اللہ نے فرما رکھی تھی کہ وہ سارے مل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جانی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ سارے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت رب کرے اس کا بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے کہ وہ سب مل کر جسے ختم کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ اللہ نے حفاظت کرنی تھی، لہٰذا رب کائنات نے حفاظت کی، اور اتنے سارے دشمنوں کے درمیان سے رب کائنات نے اپنے محبوب کو حفاظت کے ساتھ باہر نکال دیا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو ایک مومن کو آنے والی مشکلات اور مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین ہو ایک مومن کو، تو انشاءاللہ جب اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہوگا تو پھر مومن چاہے کتنی ہی مشکلات میں گر جائے، کتنی پریشانیوں میں گر جائے، حتیٰ کہ موت 2 قدم پر کھڑی ہو، لیکن اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہے تو بڑی سے بڑی مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی ضرور باہر نکال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور آسانی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی گئی، اور اتنے دشمن باہر کھڑے تھے لیکن وہ حضور کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحفاظت وہاں سے نکلے، اور ایک مقام آتا ہے مقام حضورہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے۔ یہ مقام کعبے سے مکۃ المکرمہ سے باہر ہے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب کیا، اور حسرت بھری نگاہوں سے خانہ خدا کو دیکھا، اور شہر مکہ سے حضور مخاطب ہوئے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا، کسی اور جگہ مقیم نہ ہوتا، بلکہ ساری زندگی یہاں گزار دیتا اگر یہ میری قوم مجھے نہ نکالتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئے۔ جب حضور اور حضرت صدیق اکبر آگے سفر پر روانہ ہوئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کیوں چل رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو آگے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو دائیں طرف ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ کرے گا تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں وہ جذبہ اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اظہار کیا کہ جس کی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ اس سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، صرف اس لیے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر چلیں گے تو قدموں کے نشانات سے کہیں کفار پیچھا نہ کریں اور پہنچ نہ آئیں یہاں تک۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھایا، اور یہ جو غار ثور ہے جو جبل نور پر واقع ہے، یہ ہزاروں فٹ بلند ہے، اور یہ ایک سنگلاخ پہاڑ ہیں جہاں پر نوکیلے پتھر ہیں، جہاں پر نوکیلے کنکر موجود ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر حضور اٹھا کر، اور خود بھی ننگے پاؤں تھے، ننگے پاؤں یہ سارا سفر جو سینکڑوں جو ہے وہ فٹ کا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا سفر طے کیا اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھا کر، اور غار ثور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا۔ تو یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ جانثاری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ صدیق اکبر کو یہ جو مقام ملا ہے کہ افضل الرسل بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین مقام صدیق اکبر کا ہے۔ یہ جو مقام انہیں حاصل ہوا کہ نبیوں کے بعد تمام میں افضل صدیق اکبر ہیں، تمام صحابہ میں افضل، خلفائے راشدین میں سب سے افضل، پہلے خلیفہ، یہ جو ان کو مقام حاصل ہوا ہے، یہ مقام انہیں اسی لیے حاصل ہوا کہ جو قربانیاں صدیق اکبر نے دی وہ کسی نے نہیں دی، اور جو ایثار کا جذبہ اور قربانی کا جذبہ جناب صدیق اکبر میں موجود تھا وہ کسی کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام نصیب ہوا، اور انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اس لیے کہ وہ اتنی قربانیاں انہوں نے اسلام کی خاطر دی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب کچھ اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کی، اور ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، مکہ میں حضور کے ساتھ رہے، سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ رہے، بدر میں حضور کے ساتھ رہے، خندق میں حضور کے ساتھ رہے، احد میں حضور کے ساتھ رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے۔ صدیق اکبر آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو حضور نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، ساری زندگی ساتھ رہے۔ تو ہجرت کے حوالے سے جو مزید تفصیلات انشاءاللہ وہ نئے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔